میں وہ آئینہ ہوں جو دکھاؤں گا داغ چہرے سے، میں وہ آئینہ ہوں جو دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے، جسے برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے۔ بغداد کی وہ سرزمین، اسی میں ایک عیسائی بھی رہا کرتا تھا، اس میں مسلمان بھی رہا کرتے تھے۔ وہ عیسائی کہنے لگا ہمارے عیسیٰ علیہ السلام تمام نبیوں سے بہتر ہیں، تمام نبیوں سے افضل و اعلیٰ ہیں، اور اسی کے پاس ایک مسلمان بھی رہا کرتا تھا۔ وہ اس کا بحث و مباحثہ ہونے لگا، دونوں آپس میں جھگڑنے لگے۔ مسلمان کہنے لگا ہمارے پیغمبر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام نبیوں سے بہتر ہیں، تمام نبیوں سے بہتر ہیں۔ آپس میں بحث و مباحثہ ہو رہا۔ سرکار غوث اعظم سید الاولیاء تاجدار بغداد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بحث و مباحثہ کے پاس تشریف لے گئے، ان انسانوں کے پاس تشریف لے گئے اور کہنے لگے اے عیسائی ایسا کیوں کہہ رہا ہے کہ ہمارے پیغمبر اچھے ہیں، ہمارے پیغمبر سب سے افضل و اعلیٰ ہیں؟ وہ عیسائی کہنے لگا اے سرکار غوث اعظم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام تمام مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، تمام مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پیغمبر سب سے اچھے ہیں، سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ سرکار غوث اعظم کہنے لگے عیسائی ٹھیک ہے، اگر میں مردوں کو زندہ کر دوں تب تو کیا کہے گا؟ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے آپ چلیے مردے کو زندہ کر دیجئے۔ سرکار غوث اعظم بھی ساتھ میں چل دیے، وہ عیسائی بھی ساتھ میں چل دیا۔ ایک قبرستان میں جا کر پورا قافلہ پہنچتا ہے۔ سرکار غوث اعظم سید الاولیاء کہنے لگے اے عیسائی ذرا یہ تو بتا کون سی قبر پر، کس قبر پر تو اشارہ کر رہا ہے؟ اس عیسائی نے اشارہ کر دیا۔ سرکار غوث اعظم کہنے لگے اے عیسائی سن تو جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے وہ ایک ناچ گانے والے کی قبر ہے، وہ ایک ناچنے والے کی قبر ہے، ایک وہ گانے بجانے والے کی قبر ہے، سینکڑوں سال پہلے یہ دنیا سے جا چکا تھا، اگر تو کہے تو میں اس کو زندہ کر دوں۔ وہ عیسائی کہنے لگا ٹھیک ہے آپ اس کو زندہ کر دیجئے۔ اب دیکھیے سرکار غوث اعظم کہنے لگے فرمانے لگے اے عیسائی تو اتنا کہہ دے میں اس کو گاتے بجاتے قبر سے اس کو زندہ کر دوں۔ عیسائی کہنے لگا تو اس سے اچھا کیا ہوگا، تو اس سے بہتر کیا ہوگا؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کہا کہ اگر تو کہہ دے تو میں اس کو اس گاتے بجاتے ہی اس کو زندہ کر دوں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اتنا کہا تھا بِإِذْنِ اللَّهِ، اتنا کہنا ہوا وہ قبر سے مردہ گاتے بجاتے واپس باہر آ گیا۔ جب وہ باہر آیا اب کیا ہوا؟ وہ عیسائی کہنے لگا اے سرکار غوث اعظم پھر آپ دیر کیوں کر رہے ہیں؟ آپ فوراً کلمہ پڑھا دیجئے، میں اسلام لانا چاہتا ہوں، میں نانا جان کا کلمہ پڑھنا چاہ رہا ہوں، نانا جان کا کلمہ پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ سرکار غوث اعظم کہنے لگے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانے جم زمانہ کی جولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا، تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ ذرا غور تو کرو اے سنی مسلمانوں، دیکھو سرکار غوث اعظم نے مردے کو زندہ کر دیا۔ وہ عیسائی کہنے لگا حضور میں مان گیا، اب میں مان گیا ہوں کہ ان کے غلام جب مردے کو زندہ کر دیتے ہیں ان کے آقا تو معلوم نہیں کیا سے کیا کر سکتے ہیں۔
کیا سے کیا کر سکتے ہیں، چلو میں تم کو لے کر چل رہا ہوں۔ آپ سرکار غوث اعظم کے نانا بہت بڑے مستجاب الدعوات ولی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا مرتبہ عطا کر دیا، ان کو رفعت پہ بٹھا دیا، شاہی مسند عطا کر دیے۔ شیخ ان کا پیارا پیارا نام تھا، شیخ حضرت عبداللہ سمئی نام تھا، شیخ عبداللہ سمئی نام تھا۔ ان کو جو کوئی انسان غیب سے پکارتا تھا وہ اس کی مدد کرنے وہاں پر پہنچ جاتے تھے، مدد کرنے وہاں پر پہنچ جاتے اور ان کی باتیں 100% صحیح ہوا کرتی تھی۔ ایک بار کیا ہوا، سمرقند کے علاقے میں بیابان تھا، جنگل تھا، وہاں پر چند لوگوں نے چند لوگوں کو گھیر لیا۔ وہ ڈاکو پریشان کرنے لگے، جب ڈاکو پریشان کرنے لگے تو ان لوگوں نے کن کو پکارا؟ آپ کے نانا مستجاب الدعوات شیخ عبداللہ سمعی کو پکارا، شیخ عبداللہ سمعی کو پکارا، کہنے لگے شیخ میری مدد کر دیجئے۔ اب دیکھیے آپ کے نانا بیٹھے تو گیلان میں ہیں، لیکن جب انہوں نے پکارا تو مدد کرنے کے لیے آپ وہاں پر سمرقند کے علاقے میں پہنچ جاتے ہیں۔ سمرقند کے علاقے میں پہنچ گئے اور دیکھتے کیا ہیں کہ ان کو ڈاکو نے گھیر رکھا ہے، ڈاکو ان کو پکڑے ہوئے ہیں۔ جب ان ڈاکو نے شیخ عبداللہ سمعی کو دیکھا، دیکھنے کے بعد وہ فوراً وہاں سے جا چکے، وہاں سے بھاگنے لگے اور کہنے لگے شیخ صاحب مجھے معاف کر دیجئے، آج کے بعد میں کبھی پریشان نہیں کروں گا۔